سب سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر لا لکھا ہوا ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں. تو اس میں بھی 3 قسم کے اعداد لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے رکوع کے اوپر، اور دوسرا رکوع کے درمیان، اور تیسرا رکوع کے بالکل نیچے. تو اس طرح اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو میم کا نشان نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ صفحے کے حاشیے پر یہ لکھا ہوا ہے وقف لازم. عموماً یہاں پر قرآن مجید کے 2 قسم کے نسخے پائے جاتے ہیں. ایک قرآن مجید کا عربی نسخہ اور دوسرا قرآن مجید کا عجمی نسخہ. اگر آپ دیکھ لیں جو عربی نسخہ ہے اس میں یہ چیزیں زیادہ تر نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ آپ کو نظر آتا ہے یہاں پر سورت کا نام لکھا ہوا ہے، یا اوپر پارے کا نام لکھا ہوا ہے، یا اس طرح کے جو نمبر شمار آپ کو نظر آتے ہیں، یا بیچ میں جو نشانات لگے ہوئے ہیں، یہ اکثر عربی نسخوں میں نہیں ہوتے ہیں. وہاں پر صرف اتنا لکھا ہوتا ہے کہ الجزء الاول یا الجزء الثانی، اور اوپر صرف سورتوں کا نام. یا اکثر نسخوں میں یہ بھی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ وہ عربی لوگ ہوتے ہیں، ان کو ان سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے. جو عجمی لوگ ہیں وہ زیادہ تر عربی سے ناواقف ہوتے ہیں. اگر آپ عجمی نسخوں کو دیکھ لیں جس طرح کہ آپ کو نظر آ رہا ہے، تو اس میں جا بجا ہر صفحے پر کچھ نشانات ہیں، بیچ صفحے میں نشانات ہیں، اور بیچ صفحے کے علاوہ اوپر بھی آپ کو کچھ نشانات نظر آ رہے ہیں، جس طرح کہ یہ نمبر شمار ہو گیا، سورت ہو گیا، اور سورت کا نمبر شمار ہو گیا، اور اس طرح پارے کا نام اور پارے کا نمبر شمار، اور اس طرح رکوع، کہ ان میں یہ نشانات لگے ہوتے ہیں. ہر نسخے میں یہ موجود ہوتا ہے ہمارے آسانی کے لیے، لیکن جو عربی نسخے ہے اس میں یہ نشانات ہوتی نہیں ہے. تو آئیے سمجھتے ہیں کہ ان نشانات کا مطلب کیا ہوتا ہے. سب سے پہلے اگر آپ دیکھ لیں یہاں پر لا لکھا ہوا ہے. لا کا مطلب ہوتا ہے عربی میں نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ یہاں تک پہنچیں گے تو یہاں پر آپ نے وقف نہیں کرنا ہے، بلکہ آپ نے اس کو سانس روک کے پورا پڑھنا ہے. جیسا کہ عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس، تو اس میں جو ہے نا وقف نہیں کرنا ہے. تو اس طرح اگر آپ یہاں پر دیکھ لیں تو میم کا نشان نظر آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ صفحے کے حاشیے پر یہ لکھا ہوا ہے وقف لازم. وقف کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا، اور لازم کا مطلب ہوتا ہے ضروری. تو مطلب اس کا یہ ہوا کہ یہاں پر ٹھہرنا ضروری ہے. وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، یہاں پر آپ نے سانس لیا پھر آگے سے شروع کر دیا. اسی طرح آپ کو یہاں پر صاد کا نشان نظر آ رہا ہے، صاد لکھا ہوا ہے ایک چھوٹا سا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہاں پر ملا کے پڑھنا ہوتا ہے، اور بغیر رک یہاں پر پڑھنا ہوتا ہے. اور اگر اسی طرح آپ یہاں پر دیکھ لیں، یہاں پر عین لکھا ہوتا ہے. عین کا مطلب ہوتا ہے رکوع، کہ یہاں پر رکوع پورا ہو رہا ہے. تو اس میں بھی 3 قسم کے اعداد لکھے ہوئے ہیں. سب سے پہلے رکوع کے اوپر، اور دوسرا رکوع کے درمیان، اور تیسرا رکوع کے بالکل نیچے. تو ان اعداد کو بھی سمجھنا چاہیے. سب سے پہلے جو رکوع کے اوپر لکھا ہوا ہے عدد 1، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ سورت کا پہلا رکوع ہے. جیسا کہ یہ سورۃ الرعد ہے، سورۃ الرعد، اور یہ اس کا پہلا رکوع ہے. اور جو رکوع کے نیچے لگا ہوتا ہے نمبر شمار، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ پارے کا 7واں نمبر رکوع ہے. یعنی پیچھے سے شروع ہو کر یہاں پر یہ 7واں رکوع ہے. اور رکوع کے بیچ میں جو نمبر لکھا ہوا ہے 7، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس رکوع میں کل 7 آیتیں ہیں. اسی طرح اگر آپ ان عجمی نسخوں کو دیکھ لیں تو سب سے آخر میں آپ کو یہ سب نشانات لکھے ہوئے نظر آ رہے ہوں گے، اور ان نشانات کا جو مطلب ہے وہ بھی آگے لکھا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے. جیسا کہ یہ میم کا نشان ہے اور آگے سے اس کا مطلب بھی لکھا ہوا ہے. طا کا نشان ہے اور آگے اس کا مطلب بھی لکھا ہوا ہے. اس طرح جیم کا، زا کا، صاد کا، ان سب نشانات کا آگے مطلب بھی لکھا ہوا ہوتا ہے. تو ان علامات کو دیکھ کر اور ان کو سمجھ کر اسی کے مطابق قرآن مجید کو پڑھنا چاہیے. اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں دوسروں کے ساتھ، تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی ان چیزوں کی سمجھ آ جائے. جزاکم اللہ خیر.